السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے کے دروس میں آپ کے سامنے نماز کے شروط، نماز کے ارکان، نماز کے واجبات اور نماز کی قولی اور فعلی سنتوں کا بیان کر چکا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے ان باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے نماز خراب ہو جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے اور آپ کو پھر سے نماز پڑھنا پڑے گا اگر ان میں سے کوئی حرکت ہوئی ہے تو نماز کو باطل کرنے والے امور میں نمبر 1 وضو کا ٹوٹ جانا۔ اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا کسی بھی وجہ سے، وضو کے ٹوٹنے کے جو اسباب ہیں ان میں کسی وجہ سے بھی اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ کی نماز وہیں ختم ہے، آپ کو پھر سے وضو کر کے پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ نمبر 2، پورے جسم کا بغیر کسی عذر کے قبلہ سے منحرف ہو جانا۔ عذر کی بنا پر مشکل نہیں ہے، لیکن بغیر کسی شرعی عذر کے قبلہ سے پورے جسم کا دوسرے سمت میں ہو جانا، اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ قبلہ نماز کے لیے شرط ہے۔ تیسری چیز، جان بوجھ کر نماز میں بات چیت کرنا، خواہ معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ نماز میں بات چیت کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی بلا ضرورت مسلسل حرکت کرنا، بلا ضرورت مسلسل حرکت کرتے رہنا، لیکن اگر ضرورت ہے مثلا کھجانا ہے یا ٹوپی گر گئی یا کچھ اس طرح کی چیز تو تھوڑا بہت آپ حرکت کر سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت انگلی چٹکانا، انگلی پھوڑنا، کھجانا، کپڑے صحیح کرنا مسلسل، اس سے آپ کی نماز باطل ہو سکتی ہے۔ پانچویں چیز جس سے نماز باطل ہوتی ہے، ہنسنا، آواز سے ہنسنا، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اہل علم کے اجماع کے ساتھ ایسے آدمی کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہنسی آ گئی تیز آواز کے ساتھ، آپ کو پوری نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی۔ چھٹی چیز، نماز کے ارکان میں سے رکوع ہے، قیام ہے یا جلسہ ہے یا سجدہ ہے، کوئی چیز زیادہ کرنا۔ ایک رکوع کیے سو چلاؤ 2 کر لیں، 2 سجدہ کیے سو چلاؤ 3 کر لیں۔ تو نماز میں کوئی چیز جان بوجھ کر زیادہ کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، آپ کو پھر سے نماز پڑھنا پڑے گا۔ 7ویں چیز، جان بوجھ کر کوئی رکن یا واجب چھوڑ دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ رکن ہے، یہ واجب ہے، نماز کے لیے ضروری ہے، اس کے باوجود جان بوجھ کر اگر آپ نے چھوڑا ہے تو اسے آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، آپ کو پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ مثلا بغیر تکبیر تحریمہ کے آپ یوں ہی نماز میں شامل ہو گئے، نماز آپ کی باطل ہے۔ آپ بیمار ہیں، کھڑے ہو کر طاقت رکھتے ہیں نماز پڑھنے کی، پھر بھی آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی، نماز آپ کی باطل ہے۔ سجدہ کر سکتے ہیں، سجدے سے اٹھ سکتے ہیں، آپ سجدہ نہیں کرتے ہیں، یوں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، نماز آپ کی باطل ہے، آپ کو پھر سے نماز پڑھنی چاہیے۔ 8ویں چیز، جان بوجھ کر امام سے پہلے کوئی رکن ادا کرنا، امام سے پہلے رکوع کرنا، امام سے پہلے سجدہ کرنا، امام سے پہلے اٹھ جانا، ان چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی عمدن سطر کا کھولنا، ناف سے لے کر کے گھٹنے تک یہ مرد کا سطر ہے، اس میں سے کوئی چیز اگر جان بوجھ کر کے آدمی کھولتا ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ سہون یا ہوا کی وجہ سے کہیں کھل جائے تھوڑی دیر کے لیے تو حرج نہیں ہے۔ 10ویں چیز ہے کھانا اور پینا۔ آپ کو پیاس لگی، آپ نے سوچا لاؤ 1 گلاس پانی پی لو، نہیں پی سکتے، نماز باطل ہو جائے گی۔ جیب میں سے کوئی چیز نکال کر کے کھانے لگے، نہیں ہوگی، نماز آپ کی باطل ہوگی۔
اگر آپ نے ایسی کوئی حرکت کی آپ پھر سے نماز پڑھیں۔ 11ویں چیز، بدن یا کپڑے یا جائے نماز پر جان بوجھ کر کسی نجاست کا باقی رہ جانا، جیسے علم ہو جائے فوراً نجاست زائل کریں، نماز صحیح ہوگی۔ لیکن جان بوجھ کر اگر نجاست کپڑے یا بدن یا جائے نماز پر باقی رہی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو علم نہیں تھا، نماز پڑھ لیا آپ نے تو نماز صحیح ہے۔ 12ویں چیز، کسی وجہ سے آپ نے نماز پڑھنے کی نیت توڑ دی، کوئی بھی وجہ ہو، آپ نے نماز پڑھنے کی نیت توڑ دی کہ مجھے نماز نہیں پڑھنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یا مثلا آپ نے نماز کی نیت مان لیے اور کھانا بنا رہے تھے، یاد آئے کہیں چل نہ جائے، آپ نے بالکل نیت کر لی کہ نماز توڑو، تو بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، آپ کو پھر سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے اور ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے جہنم سے آزادی اور جنت میں دخول کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔